قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نماز کا حکم دیا وہیں اس کے ساتھ بے شمار مقامات پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا اور دونوں کو ملا کر کے دونوں قسم کی عبادتوں کو جمع کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کا تعلق تمہارے بدن کے ساتھ بھی ہے اور تمہارے مالوں کے ساتھ بھی ہے۔ جس طرح یہ انسان کا بدن اور اس کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ جو مال اور اموال اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ان کا شکرانہ بھی انسان پر لازم ہے۔ تو جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا کوئی ذکر و فکر کرتے ہیں تو اس سے بدن کی نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے، اور جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے مال کی نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے، اور اس شکر ادا کرنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ بتایا گیا کہ لئن شکرتم لأزیدن، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اور برکت دوں گا، آخرت میں اس کا اجر بڑھے گا، دنیا میں نعمت میسر آئے گی، اس میں برکت میسر آئے گی، سہولت میسر آئے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، مگر اللہ کی شان ہے کہ نماز تو اس طرح فرض ہے کہ کسی بھی حال میں وہ بندے سے ساکت نہیں ہے، اور جب تک انسان کے ہوش و حواس سلامت ہیں وہ نماز کو ادا کرے، چاہے جس حال میں۔ لیکن زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ بس جتنا بھی مال ہے زکوٰۃ نکالو، اس کے لیے کچھ کنڈیشن رکھی گئی اور اس کے لیے کچھ شرائط، جیسے جب نصاب کے برابر ہو جائے، صاحب نصاب ہو جاؤ، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کی مالیت یعنی پیسہ وغیرہ انسان کے پاس ہو، اور مال تجارت ہو، تو یہ کنڈیشن رکھی کہ اس وقت وہ زکوٰۃ، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں اور سہولت دی، اور وہ یہ کہ 1 سال گزر جائے، یہ جو مال ہے، یہ نصاب جو ہے، اس کے اوپر 1 سال گزر جائے اس کے بعد زکوٰۃ ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں نماز تو اس طرح فرض ہے کہ بس ٹائم ہوا اور آ جاؤ، نماز میں کوئی ہمیں یہ اس قسم کی سہولت یا رعایت نہیں مل رہی، مگر زکوٰۃ میں یعنی مالی عبادت میں ہمیں ایک سہولت دی جا رہی ہے، اس میں رعایت کی جا رہی ہے، اس میں کچھ کنڈیشن رکھ دی ہے کہ جب اتنا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بہت سے لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں، جن کے پاس نصاب نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، مگر نماز سب پہ فرض ہے، روزہ سب پہ فرض ہے، جو بھی عاقل بالغ ہیں ان سب پہ روزہ اور نماز فرض ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ نماز اور روزہ جو کہ بدنی عبادت ہے، اس میں انسان کا کچھ جاتا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ انسان کو ایک پابندی کرنی پڑتی ہے، روزے میں ایک وقتی طور پر بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، بہرحال اس میں انسان کا کچھ گیا نہیں،
کچھ خرچ نہیں ہوا تو انسان کے لیے آسان ہے، یہ قدرے آسان۔ مگر مالی عبادت یعنی زکوٰۃ میں مال جاتا ہے، دینا پڑتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، اتنا جو جمع کیا ہے اس میں سے نکال کے دینا پڑتا ہے، کسی کو 1000 دینا پڑتا ہے، کسی کو لاکھ، کسی کو لاکھوں میں دینی پڑ گئی۔ یہ انسان کو اندر جو ہے تھوڑا پریشان کرتی ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان میں بہت زیادہ ہے، رغبت زیادہ ہے۔ جب مال نکالتا ہے انسان تو اس میں تکلیف ہوتی ہے، دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو ذرا سا دبانا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کی فطرت میں کچھ محبتیں ودیت کی گئی، کچھ رغبتیں، اپنے فائدے کی باتیں، اپنے مفاد کی بات انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ وہ اس سے محبت کرے گا، اس کو پریزرو کرے گا، اس کو پروٹیکٹ کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اسی لیے انسان جب مال خرچ کرتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے اتنی رعایت فرمائی کہ اس تکلیف کی وجہ سے کہ انسان کو اس کا رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو مالی عبادت کے اندر تھوڑی سی رعایت اور سہولت دے کہ جب صاحب نصاب ہو جاؤ تو پھر زکوٰۃ دے، اور 1 سال جب گزر جائے پھر زکوٰۃ دے، اور پھر کتنا 2.5%، 100 پہ 2.5 روپے، اتنی کم، آدھا بھی نہیں رکھا۔ وہ تو ہماری ہر چیز کا مستحق تھا، وہ چاہتا تو سارا ہی مال کہتا کہ نکالو، اسے حق ہے، جتنا کچھ کمایا ہے سب نکال دو۔ وہ چاہتا تو بہت زیادہ ہم سے وصول فرما سکتا تھا، سب اسی کا ہی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری میراث آسمان زمین کی سب اللہ ہی کی تو ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر چیز کا انجام اسی کے لیے ہے، وہی اینڈ میں رہ جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہی جلال و اکرام والی ذات رہ جائے گی، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ تو یہ سب اسی کا ہی ہے، بظاہر ہمارے ہاتھوں سے گزر رہا ہے۔ ہم نہیں تھے تو اس وقت بھی یہ آل ان آل اسی کے دستے قدرت میں تھا، آج ہم ہیں تو بظاہر ہمارے ہاتھوں سے گزار رہا ہے، اور ہاتھوں سے گزار ہی رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں چپکا نہیں رہا، کھال کی طرح چپک کر نہیں جائے گا، سب ایسے یہیں رہ جائے گا، ہاتھوں سے گزرتا ہوا یہیں رہ جائے گا۔ اور جس نے پکڑ کے مضبوطی سے سنبھال رکھا ہے، تھام رکھا ہے، ایک موت کا جھٹکا ساری گرفت چھڑا دے گا، اور اس کے بعد پھر یہ آزاد ہو جائے گا مال۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جیسے زمانے کو ہمارے اندر سے گزارتا ہے، اسی طرح دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس سے گزرتی ہے۔ نہ زمانہ ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے، نہ دنیا کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں رہے گی، بس فرق تھوڑی سی ٹائمنگ کا ہے کہ دنیا کی کچھ چیزیں ہمارے پاس کچھ دیر کے لیے رہ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد زمانے کے ساتھ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو وہ چاہتا تو ہم سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کر سکتا تھا، مگر نہیں، اس نے رعایت دی، سہولت دی، اور 2.5% کا حکم دیا ہے کہ 100 پہ 2.5 روپے نکال دو۔ پھر یہ 2.5% بھی اس نے کس کے لیے نکلوائے؟ اپنے لیے نہیں، وہ پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔